نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون صدق الله العظيم۔ قرآن مقدس نو انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اتارا گیا ہے۔ اس سے پہلے دروس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک مثالی معاشرہ تشکیل دینے کے لیے مسلمان جماعت کو ظالم اور طاغوتی طاقتوں اور قوتوں سے نبرد آزما ہونے اور انہیں معاشرے سے شکست دینے کا حکم دیا تھا، جس کو قتال سے تعبیر کیا ہے، اور اس کے لیے ایک مسلمان جماعت کی تربیت اور ٹریننگ کی ضرورت ہے، فوجی مشق کی ضرورت ہے، اخلاقی اعلیٰ اقدار اور قوتوں کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے حج کے احکامات بیان کیے کہ حج کے ضمن میں ایک مسلمان جماعت اس کی تربیت ہوتی ہے کہ کس طریقے سے وہ اپنے اندر ایک اعلیٰ صلاحیت و استعداد اور اعلیٰ اخلاقی قوت پیدا کر کے معاشرے کے اندر عدل و انصاف کے نظام کو قائم کر سکتی ہے۔ اسی طرح اس کے بعد قرآن مقدس نے پھر مالی حوالے سے جو احکامات اور قوانین ہو سکتے ہیں کہ جب ایک معاشرہ تشکیل پاتا ہے تو اس میں لوگوں کے باہمی روابط، لین دین، معاملات وہ کن اصولوں پر ہونے چاہیے؟ کیا جوا کی بنیاد پر ہو، شراب خوری کی بنیاد پر ہو؟ تو قرآن مجید نے ان کی تفصیل کے ساتھ وضاحت کر دی۔ یتیم معاشرے میں ہیں تو ان کی سرپرستی اور شفقت کے حوالے سے کیسا مسلمان جماعت کا رویہ ہونا چاہیے۔ یہاں سے جب ایک معاشرہ تشکیل پاتا ہے تو سب سے پہلا اور ابتدائی یونٹ فیملی سسٹم کا وجود میں آتا ہے۔ یاد رکھیں، جتنا کسی ملک کا فیملی سسٹم مضبوط ہوتا ہے وہ باہمی معاہدات پر استوار ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی کی اصولوں پر قائم ہوتا ہے، اتنا ہی وہ معاشرہ بہترین اور مثالی ہوتا ہے۔ جس معاشرے کے فیملی سسٹم کے اندر دراڑیں پڑ جائیں، باہمی اعتماد نہ رہے، خود غرضی پیدا ہو جائے، کھینچا تانی ہونے لگ پڑے، اولاد اس کا منہ کسی اور طرف ہو، بیوی کی سوچ کچھ اور ہو، اور جو گھر کا سربراہ مرد ہے وہ کچھ اور سوچ رہا ہو، تو اس معاشرے کا جب پہلا اور ابتدائی یونٹ فیملی سسٹم تباہ و برباد ہو جائے، کھینچا تانی کا شریک ہو جائے، تو پھر یاد رکھو معاشرہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا، وہ خوشحال نہیں ہو سکتا، وہاں امن اور باہمی رواداری پیدا نہیں ہو سکتی۔ اس لیے قرآن مجید نے فیملی سسٹم کے حوالے سے بہت ہی اہم اور جامع ہدایات و تعلیمات یہاں سے بیان فرمانا شروع کی ہیں، اور آگے چند ایک رکوعوں کے اندر انہی کی تفصیلات کا تذکرہ ہے۔ اور فیملی سسٹم کو جو تفصیل کے ساتھ قرآن نے بیان کیے ہیں، ایک اس وجہ سے بھی کہ یاد رکھیں جیسے ایک شخص اکبر ہے، یعنی ایک پوری کائنات ہے، آسمان سے لے کر زمین تک، عرش سے لے کر فرش تک، جس میں لاکھوں ہزاروں کروڑوں مخلوقات موجود ہیں، اس سارے کو صوفیہ کرام ایک شخص سے تعبیر کرتے ہیں کہ ایک بہت بڑا وجود سمجھا جائے، ایک شخص اکبر اس کو کہا جاتا ہے یا شخص کبیر کہا جاتا ہے۔ اور ایک اس کے مقابلے میں شخص ہوتا ہے یعنی انسان، کہ اللہ نے ساری کائنات کے نمونے اس انسان کے اندر جمع کر دی ہیں۔ جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کے نمونے اگر دیکھنے ہو تو وہ تمہیں انسان میں نظر آئیں گے۔ اس میں تمام مخلوقات کے نمونے موجود ہیں۔ یہ دیکھیں، اسی انسان کے اندر مٹی بھی موجود ہے، پانی بھی موجود ہے، آگ، ہوا بنے ہی ان عناصر اربع سے ہے۔ پھر ان کی خصوصیات بھی جیسے اس کائنات کی خصوصیات ہیں اسی طرح ہیں،
جیسے اس زمین کے اندر کہیں گھنے جنگل ہیں، کہیں دور دراز درخت ہیں، کہیں سرے سے کچھ نہیں ہوتا، بالکل اسی طرح اللہ نے اس انسان کی زمین پر بالوں کو اگا دیا۔ کہیں گھنے درخت سر کے اوپر بال ہیں، اور کہیں داڑھی ہے، اور کہیں ایسے جسم پر دور دور درختوں کی مانند بال ہیں، اور کہیں ہاتھ کی اور پاؤں کی ہتھیلیاں ہیں جن پر کوئی بال وغیرہ نہیں ہوتا۔ پھر اسی طرح اس انسان کی زمین پر بھی مختلف قسم کے جانور ہیں۔ جی آپ دیکھتے ہیں کہ انسان کے خون میں جراثیم موجود ہیں۔ سائنسدانوں نے آج تو اس کی تحقیق کی ہے اور اس کو تسلیم کی ہے کہ انسان کے اندر مختلف قسم کے صحت کے جراثیم بھی ہوتے ہیں، بیماری کے جراثیم بھی ہوتے ہیں۔ صحت کے جراثیم کا زندہ رہنا ضروری ہوتا ہے، وہ مر جائیں تو انسان بیمار ہو جائے، اور بیماری کے جراثیم انسان کو بیمار کر دیتے ہیں، مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ تو ہر ایک عضو کا الگ جرثومہ ہوتا ہے، یعنی ہر ایک عضو کا اور ہر ایک مقام کا کی الگ ہی ایک مخلوق ہے، ایک الگ ہی اللہ کی پیدا کی ہوئی جو ہے جانور ہیں، مختلف قسم کے ہیں۔ تو بہر صورت یہ انسان کے اندر آپ دیکھیں گے تو مکمل یہ کائنات سموئی ہوئی نظر آتی ہے، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے یہ شخص اصغر ہے۔ اب اگر کسی نے شخص اکبر کو سمجھنا ہے تو اس انسان کو سامنے رکھے، اس انسان میں جتنا غور و فکر کرے گا اس کے نتیجے میں اتنی یہ کائنات اور کائنات کے اندر موجود اللہ کے حقائق وہ سامنے آنا شروع ہو جائیں گے۔ اسی طرح یاد رکھو کہ اگر ایک انسان کسی بڑے ادارے کو سمجھنا چاہتا ہے اور اس کو بہتر طریقے سے سر انجام دینا چاہتا ہے، اس کے تمام ذمہ داریاں پوری کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو اس کا سب سے چھوٹا ادارہ ہے اس کو سامنے رکھے۔ وہ جتنا مضبوط ہوگا، پائیدار ہوگا، وہاں جتنی ذمہ دارانہ طریقے سے انسان تربیت لے کر اس کو بہتر طریقے سے چلانے کی صلاحیت و لیاقت رکھے گا، اتنا ہی وہ بڑا ادارہ کیا آپ کا ملک ہے، اور چھوٹا ادارہ کیا ہے آپ کا گھر ہے۔ اگر ایک آدمی گھر کے اندر ناکام ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھر کے نظام کو سنبھال نہیں سکتا، اگر اس کے سپرد مملکت کی کوئی ذمہ داری عائد کر دی جائے تو کبھی بھی اس کو صحیح طریقے سے وہ نہیں چلا سکے گا، وہ ناکام آدمی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے دور میں مملکت کے نظام کو چلانے کے لیے جو تربیت یافتہ ٹیم چاہیے ہوتی تھی، اس کے لیے کوئی الگ ادارے نہیں بنائے جاتے تھے، بلکہ اس کے لیے ادارہ گھر ہی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے گھر کے معاملے میں کون بہتر ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے سب سے بہترین صلاحیتوں کا حامل وہی ہے جو اپنے گھر کے نظام کو چلانے میں سب سے بہتر ہے۔ جتنا کوئی گھر کے نظام کو چلانے میں اچھا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گھر کے ہر طرح کے امور پیش آتے تھے، اس سے آپ لوگوں کی صلاحیتوں کو پرکھ لیتے۔ ایک خاتون حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی، وہ عرض کرنے لگی اللہ کے رسول مجھے 2 پیغام نکاح پہنچے ہیں، آپ مجھے مشورہ دیں میں ان میں سے کس کے ساتھ نکاح کر لوں۔ ایک معاویہ ابن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مجھے نکاح کا پیغام پہنچا ہے، اور دوسری طرف مجھے حضرت ابو جہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کا پیغام دیا ہے، تو آپ فرمائیں ان میں سے کس کا میں انتخاب کروں، آپ سے مشورہ لینے آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اما معاویہ فسعقوق، جہاں تک بات ہے معاویہ کی، وہ تو غریب آدمی ہے، اس کے پاس کوئی مال نہیں ہے، لا مال لہ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہو گئے تھے اور ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے تھے۔ ان کے والد حضرت ابو سفیان نے ان کو نکال دیا تھا۔ ابو سفیان مالدار تھے، اپنے قبیلے کے سردار تھے، تجارت بہت کچھ تھی، لیکن دوسری طرف کنجوس بھی تھے کچھ، تو اپنے بیٹے کو نکال دیا کہ یہاں سے نکل جاؤ، تم نے اسلام قبول کر لیا۔ اب یہ مدینہ میں آ گئے، پڑھے لکھے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ذمہ داری اپنی وحی کی کتابت پر لگا دی کہ جو اللہ کی طرف سے وحی قرآن مقدس کی نازل ہوتی تھی اس کو یہ لکھا کرتے تھے، ہر وقت حضور کی خدمت میں رہتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھی ان کی مالی حالت۔ فرمایا جہاں تک بات ہے معاویہ کی، وہ تو غریب آدمی ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور گھر چلانے کے لیے کچھ پیسہ پوسا بھی تو چاہیے، اس کے بغیر تو گھر کا نظام نہیں چل سکتا۔ اور جہاں تک بات ہے ابو جہم کی، تو وہ ایسا آدمی ہے کہ ہر وقت ڈنڈا وہ کندھے پہ ڈالے رکھتا ہے، وہ بڑا سخت قسم کا آدمی ہے، اس کا مزاج بڑا سخت ہے، وہ تو ہر وقت تمہاری پھٹی لگاتا رہے گا،
پہلی بیویوں پر بھی اس کی نگرانی بڑی سخت اور کڑی ہے تو آپ پر بھی وہ سختی کرے گا، تو دیکھ لو اگر سختی برداشت کر سکتی ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور صحابی کی پھر مشورہ اور رائے دی، تو حضور کے سامنے ہر ایک کے حالات ہوتے تھے کہ یہ کس طرح کا مزاج کا آدمی ہے اور یہ کس طرح کا ہے، یہ سخت مزاج ہے، یہ غریب آدمی ہے، اس کی حالت کیسی ہے۔ اسی طرح حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر ابو سفیان کی شکایت لے کر آتی ہیں کہ وہ مجھے خرچہ نہیں دیتا، بخیل آدمی ہے، بعض اوقات میرے لیے بڑی مشکل ہو جاتی ہے گھر کو چلانے کی، تو آپ اس حوالے سے مجھے اجازت دیتی ہیں کہ میں اس کے بٹوے سے اور اس کی تھیلی سے کچھ اپنی ضرورت کا پیسہ نکال لیا کروں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں نکال لیا کرو، لیکن ضرورت کا ہی نکالنا، ضرورت سے زائد کی اجازت نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گھر کے مسائل آتے تھے، آپ پہچان لیتے تھے کہ کوئی کس ذہن کا آدمی ہے، اور اسی کی بنیاد پر آپ کسی کو ذمہ داری دیتے تھے، کسی علاقے کا گورنر بنانا ہے، کسی علاقے کی کوئی اور ذمہ داری دینی ہے، کسی لشکر کا اس کو سربراہ بنانا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کے گھر کی زندگی ہوتی تھی کہ گھر کے نظام کو چلانے میں یہ کیسا ہے۔ عملی تربیت صرف تعلیم ہی نہیں دی جاتی تھی، بلکہ عملی پریکٹس اور تربیت بھی گھر کے اس چھوٹے سے ادارے کو بہتر چلانے کے حوالے سے دی جاتی ہے، اور اس میں جتنی کسی میں اچھی مہارت ہے اتنی ہی وہ دوسری ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے حوالے سے اعلیٰ درجے کا ثابت ہوتا ہے انسان۔ حضور نے اس لیے اصول بیان فرما دیا، خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہترین وہی ہوگا جو اپنے گھر کے نظام کو چلانے میں بہتر ہے۔ وہ جو اچھے طریقے سے سر انجام دے سکتا ہے تو اس کے اندر خوبیاں اور خیر موجود ہے، اس کے اندر صلاحیت اعلیٰ درجے کی موجود ہے۔ تو اس لیے قرآن نے یہاں اس چھوٹے ادارے کے احکامات اور قوانین بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں، کیونکہ یہ ایک مسلمان جماعت کے لیے ٹریننگ اور تربیت گاہ بھی ہے۔ اس نے بڑی ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہے تو اس کے لیے اسی ادارے سے اس کے اندر صلاحیت پیدا کی جائے گی، اس کو ٹریننگ دی جائے گی۔ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے ایک ہندو کو دیکھا کہ وہ لوگوں میں، اپنے ہم مذہب لوگوں میں واز کر رہا ہے، اور ان کے سامنے اپنی کتاب گوپشن کی بڑی تعریفیں کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ ہماری کتاب جو ہے یہ بڑی الہیات اور بڑے علوم اونچے درجے کی بیان کرتی ہے، اللہ کی توحید کو بیان کرتی ہے، الہیات کو بیان کرتی ہے۔ مسلمانوں کی جو کتاب قرآن مجید ہے، اس میں تو صرف عورتوں کے مسائل، امور خانہ داری کو بیان کیا گیا ہے، حیض نفاس کے مسائل بیان کیے گئے ہیں، گھر میں بچوں کے ساتھ کیسے تم نے پیش آنا ہے، عورت کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، یہ تو زیادہ تر گھر کے احکامات بیان کرتی ہیں۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی تقریر سنی تو میں نے غور کیا قرآن میں، حضور کی سیرت میں، صحابہ کی سیرت میں، تو میں نے اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جس کو یہ بطور اعتراض کے بیان کر رہا ہے، یہ تو قرآن کا سب سے بڑا اعجاز ہے۔ قرآن مجید نے کسی معاشرے کے سب سے پہلے اور ابتدائی یونٹ کو لے کر ایک اعلیٰ درجے کی صلاحیت و استعداد انسان میں پیدا کر دی کہ وہ کس طرح ایک ذمہ دار انسان بن کر معاشرے میں بڑی سے بڑی ذمہ داری کو اچھے طریقے سے سر انجام دے سکتا ہے۔ اور جہاں تک رہی الہیات کی بات، تو قرآن سے بڑھ کر دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو توحید کو بیان کرتی ہو، اللہ کے حوالے سے علوم کو اور الہیات کو بیان کرتی ہو، اس سے بڑی کتاب تو کوئی ہے ہی نہیں دنیا میں جی۔ تو قرآن مجید نے یہ جو احکامات گھریلو حوالے سے بیان کیے ہیں، یہ در حقیقت مسلمان جماعت کی سب سے بہترین اور پہلا ادارہ ہے تربیت کا۔ اس سے جتنی اچھی تربیت ہوگی اتنا انسان اپنے دوسرے محکموں میں، اداروں میں دوسری ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں بہترین ثابت ہوگا۔ آج ہم گھریلو امور کے حوالے سے کوئی تربیت نہیں لیتے، بچوں کا ذہن اپنا ہوتا ہے، وہ سرکشی کر رہے ہوتے ہیں، ماں باپ کی ہدایات یا ان کے خیال کی کوئی سوچ نہیں ہوتی، اس کا خیال نہیں ہوتا، اور ماں باپ ہیں ان کی آپس میں الجھاؤ ہے، باپ کی کوئی سوچ ہے، ماں کی کوئی اور سوچ ہے، اس کے نتیجے میں گھر ہی آپا دھاپی بنی ہوتی ہے۔ تو اب میرے عزیز دوستو، جس گھر میں سکون نہ ہو، جس گھر میں امن نہ ہو، جس گھر میں عدل نہ ہو، جس گھر میں ہر ایک کی ذمہ داریوں کو سمجھا نہ جائے اور وہ ہر ایک اپنی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے پوری نہ کر سکتے ہوں،
ہوں تو آگے کیسے چل کر معاشرے میں کوئی بہتر کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تو قرآن مجید نے یہاں اس حوالے سے احکامات کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ سب سے پہلی بات ہے نکاح کا عمل، کہ مسلمان جماعت نکاح کر کے کسی عورت کو اپنے گھر میں لانا چاہتا ہے، یا کوئی مسلمان عورت ہے وہ نکاح کسی مرد سے کر کر اس کے ساتھ اپنے گھر کو آباد کرنا چاہتی ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلے کس چیز کو سامنے رکھنا ہوگا؟ قرآن نے کہا کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ دونوں کا نظریہ اور فکر ایک ہونا چاہیے، دونوں کی سوچ ایک ہونی چاہیے، دونوں کا دین ایک ہونا چاہیے۔ اگر مرد مشرک ہے اور عورت موحد ہے، مسلمان ہے، تو یہ میچ نہیں کرتا۔ ایک کا نظریہ کچھ ہے، شرک ہے، اور دوسرے کا نظریہ جو ہے وہ اسلام کا ہے، توحید کا ہے۔ یا اسی طرح مرد جو ہے وہ تو موحد ہے، وہ مسلمان ہے، اور عورت جو ہے وہ مشرکہ ہے، عورت کا نظریہ دوسرا ہے۔ مرد اگر حکمران ہے تو عورت اس کی وزیر اعظم ہے۔ دونوں نے مل کر اس گھر کے نظام کو چلانا ہوتا ہے۔ یہ بات بھی نہیں ہے کہ صرف مرد نے ہی گھر کے نظام کو چلانا ہوتا ہے، عورت اس کی برابر درجے کی شریک ہوتی ہے، وہ اس کی وزیر اعظم ہوتی ہے، دونوں کی مشاورت سے گھر کا نظام چلتا ہے۔ لیکن سوچو، دونوں کی سوچ میں ہم آگ ہی نہیں ہیں۔ عورت کچھ کر رہی ہے، وہ بچوں کا ذہن کچھ بنا رہی ہے، ان کو کچھ تربیت دے رہی ہے، باپ کچھ اور چاہتا ہے، دونوں کے اندر تضاد ہے، تو وہاں بچوں کی تربیت نہیں ہو سکے گی۔ اس لیے قرآن مجید نے یہاں اس حوالے سے ہدایت دیتے ہوئے فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ ہاں ایمان لے آئیں، تمہاری نظریے اور فکر کو قبول کر لی تو پھر تو تم ان سے نکاح کر سکتے ہو، ورنہ ان سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا یقیناً ایک ایمان والی باندی ہے وہ بہتر ہے اس عورت سے جو آزاد ہو، مالدار ہو، صاحب حیثیت ہو، اور لیکن شرک میں مبتلا ہو، دوسرا نظریہ اور دین رکھتی ہو، تو اس سے یہ باندی بہتر ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ تمہیں وہ بڑی اچھی ہی لگ رہی ہو، وہ جو عورت ہے آزاد عورت ہے، حسن والی عورت ہے، مالدار عورت ہے، اس کے اندر کشش کی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن اس کا دین و نظریہ وہ تم سے ہم آہنگ نہیں ہے، اس سے وہ باندی بہتر ہے جس کا نظریہ تم سے ہم آہنگ ہے۔ سب سے بنیادی چیز ہوتی ہے نظریے کا ایک ہونا، سوچ کا ایک ہونا، فکر کا ایک ہونا، دین کا ایک ہونا۔ اگر اس میں نظریے میں ہی ہم آگے نہیں ہیں، تم نے مال کو دیکھ کر شادی کر لی، حسن کو دیکھ کر شادی کر لیا، اس کی حسب نسب کو دیکھ کر شادی کر لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تنکح المرأة لأربع، کسی عورت سے نکاح دنیا میں لوگ 4 بنیادوں پر کرتے ہیں، لمالہا، ولحسنہا، ولنسبہا، اس کے مال کو دیکھ کر لوگ شادی کرتے ہیں، بڑی مالدار ہے اس لیے اس کے مال سے مجھے فائدہ پہنچے گا۔ بہت ساری اس کی خوبصورتی اور حسن و جمال کو دیکھ کر شادی کرتے ہیں کہ بڑی خوبصورت ہے، دل کو بڑی اچھی لگ رہی ہے۔ اور فرمایا بہت سارے لوگ اس کے حسب نسب کو دیکھ کر بڑے اونچے خاندان کی ہے۔ اور فرمایا چوتھی چیز ولی دینہا، دین کی بنیاد پر بھی کسی عورت سے شادی کی جاتی ہے۔ اور حضور نے فرمایا فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّینِ، دین والی کو ترجیح دو، دین والی کو ڈھونڈو، جس کا دین اور نظریہ تم سے ہم آنگ ہے اس کو بنیاد بناؤ نکاح اور شادی کی۔ جتنی ہم آنگی ہوگی نظریہ اور دین میں، اتنا ہی گھر بہترین چلے گا۔ باقی چیزیں بھی اس کے ساتھ مل جائیں تو پھر نور علی نور ہو گیا، لیکن اگر ان میں کہیں تضاد آ رہا ہے تو فرمایا کہ تمہیں کتنی اچھی لگے دوسری نظریے اور فکر کی عورت، اس کا مال، اس کا حسن، اس کا نسب کتنا ہی تمہیں اچھا لگے، لیکن نظریہ اور دین ایک نہیں ہے، تو دیکھو قرآن نے یہ کہا ہے کہ مشرکہ عورت سے نکاح نہ کر دو۔ افسوس یہ ہے کہ آپ کی یہاں کی بیوروکریسی، یہاں آپ کا اشرافیہ وہ شادیاں کہاں کرتے ہیں، تقریباً 25 کے قریب تو وہ بڑے بیوروکریٹ قسم کے لوگ، ان کی سامنے ہسٹریاں آ چکی ہیں، یہ تو وہ ہے جن کی ہسٹریاں سامنے آ چکی ہیں کہ انہوں نے شادیاں اور نکاح انگریزوں سے کر رکھی ہیں، انگریز خواتین سے کر رکھی ہیں، غیروں سے شادیاں کر رکھی ہیں، اور وہ آپ کے ملک کے بیوروکریٹ ہیں۔ جب ان کے نظریات اپنی بیگموں سے ہم آہنگ نہیں ہیں، قرآن کے خلاف وہ زندگی گزار رہی ہیں، تو آپ کے ملک کا نظام کیسے بہتر طریقے سے چلائیں گے؟
آپ کے ملک کو بھی برباد کریں گے، ان کے ذمے اگر ملک کا نظام لگایا جائے گا تو وہاں بھی خرابی پیدا کریں گے۔ جی قرآن نے کہا ایک نظریہ ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے قرآن مجید کی ایک دوسری آیت بھی ہے، والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم کتاب اللہ علیکم، یعنی والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، کہ یعنی اہل کتاب کی پاک دامن عورتیں، یعنی اہل کتاب کی وہ عورتیں جو عزت اور عفت کے ساتھ زندگی بسر کرنا چاہتی ہیں ان کے ساتھ بھی نکاح کرنے کی قرآن نے اجازت دی ہے، بشرطے کہ ان کا نکاح، ان سے نکاح کر کے باقاعدہ ان کا مہر ادا کر کے ایک صحیح طریقے سے ان کو اپنے نکاح میں لے کر آؤ۔ لیکن اس کی اجازت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خاص شرط کے ساتھ مشروط کی تھی کہ مسلمان عورتوں میں، مسلمان کوئی ایسی عورت موجود نہیں ہے، مسلمان خواتین نہیں ہیں، اور کوئی ایسی مجبوری ہے کہ مثلا تم کسی ایسے علاقے میں ہو جہاں اہل کتاب ہی ہیں، وہاں کوئی مسلمان عورت نہیں ہے، تو اہل کتاب عورت سے تمہیں مجبوری اور ضرورت پڑ رہی ہے، تو چلو وہ توحید کے نظریے میں تمہارے ساتھ ہے، رسالت کے نظریے میں چاہے تمہارے رسول پر ایمان نہیں رکھتی لیکن وہ انبیاء پر تو ایمان رکھتے ہیں، یا قیامت پر تو ایمان ان کا ہے، تو ان کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو بعد میں اس سے بھی منع کر دیا، روک دیا کہ کسی اہل کتاب سے بھی شادی نہیں کی جائے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً ان صحابہ نے اہل کتاب خواتین سے شادی کی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی سخت سرزنش فرمائی، سخت ڈانٹ کی، اور فرمایا کہ تم نے مسلمان خواتین کو چھوڑ کر ان سے شادی کر لی ہے۔ انہوں نے استدلال میں یہی آیت پیش کی کہ اللہ نے تو منع فرمایا کسی مشرک، انہوں نے فرمایا کہ عیسائی جو شرک کر رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا رہے ہیں، کیا اس سے بڑا کوئی شرک ہوگا؟ ایک بت کو پوج رہا ہے اور ایک نے اللہ کے پیغمبر کو خدا بنا دیا، یہ شرک نہیں ہے؟ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روک دیا کہ کسی عیسائی سے، کسی یہودی سے اب کوئی مسلمان شادی نہ کرے۔ پھر اس پر علماء کا اتفاق ہوا کہ کسی مسلمان کو اپنی بیٹی تو غیر مسلم عیسائی یہودی کو نہیں دینی چاہیے، بالکل، ہاں البتہ بعض ناگزیر حالتوں میں ان کی عورت لینے کی تو اجازت ہے، البتہ اپنی بیٹی اس کو دینا، جیسے اگلی آیت میں فرمایا وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، اور نہ نکاح کر کے دو مشرکوں کو، اپنی بیٹیوں بہنوں کا نکاح مشرکوں کو کر کر نہ دو۔ آپ کے ملک کا بھی عجیب حال ہے، 2 بیوروکریٹس ایسی خواتین ہیں جو منظر عام پر ہیں کہ انہوں نے نکاح اور شادیاں غیر مسلموں سے کر رکھی ہیں آپ اس کے مسلمان ملک کی وہ نمائندہ اور ذمہ دار خواتین، لیکن شادیاں ادھر کر رکھی ہیں جی۔ تو فرمایا ایسا نہ کرو حتیٰ یؤمنوا، جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں، اور یہاں بھی فرمایا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اور یقیناً ایمان والا غلام وہ بہتر ہے مشرک اس آزاد سے جو مالدار ہے، حسب نسب والا ہے، پیسے والا ہے، لیکن اس کا نظریہ شرک کا ہے، کفر کا ہے، اس سے بہتر وہ مومن غلام ہے جس کی مالی حیثیت تو نہیں ہے، عرفی حیثیت تو نہیں ہے، لیکن اس کا نظریہ اور دین بہت اعلیٰ ہے، تو لہذا اس سے تو اپنی بیٹی کا بہن کا نکاح کروا دو، لیکن کسی غیر مسلم سے نکاح نہ کرواؤ۔ وجہ کیا ہے؟ اگر وہ تمہارے گھر میں آ گئی تو ان کا نظریہ تو جہنم کا ہے، ان کی فکر تو منفی ہے، اولئک یدعون الی النار، وہ تمہیں جہنم کی طرف بلا رہے ہیں، واللہ یدعو الی الجنہ، اور اللہ تمہیں جنت کی طرف بلا رہا ہے۔ اللہ کی ہدایات و تعلیمات و جنت کی ہیں، والمغفرت، اور مغفرت کی ہیں، بإذنی، اپنی اجازت اور حکم سے وہ تمہیں جنت اور مغفرت کی طرف بلا رہا ہے۔ وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ، اور اللہ تعالیٰ اپنی آیات اور احکامات لوگوں کے لیے واضح کر رہا ہے، بیان کر رہا ہے، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ لوگ اس میں غور و فکر کریں، اس سے نصیحت حاصل کریں۔ فرمایا لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، یہ جملہ بتا رہا ہے کہ یہ احکامات بطور مثال کے بیان کیے گئے ہیں کہ اس سے سمجھ کر تم اپنے ملک کے نظام کو بھی بہتر کرو، تاکہ اس سے تمہیں نصیحت آ جائے، اور تم کس طریقے سے، یہ نہیں ہے کہ عوام تو ہے مسلمان اور حکمران وزیر خارجہ تم بنا دو ایک قادیانی کو، عوام ہو مسلمان اور تم اوپر حکمران بنا دو بے دین آدمی کو،
عوام نیک ہے، اس کا نظریہ دین کا ہے، وہ دین پر عمل کرنا چاہتی ہے، اوپر ایک ایسے لٹیرے کو تم حکمران بنا کر بٹھا دو جو چاپلوسی کرتا ہے، کسی سرمایہ دار رانہ نظام کی کسی کا ایجنٹ بنا ہوا ہے اور وہ ان کا اعلی کار ہے، اور وہ تمہارا سربراہ بن جائے، تو اس ملک کا نظام کیسے درست ہوگا؟ سربراہ کا نظریہ اور اس کے ماتحت لوگوں کا نظریہ جب ایک ہوگا تو وہ بہترین طریقے سے کام چلے گا۔ ایک اسی طرح گھر کا ادارہ ہے، گھر میں جو ہے وہ مرد سربراہ کی حیثیت رکھتا ہے، عورت اس کے وزیر کی حیثیت رکھتی ہے، دونوں کا نظریہ ایک ہوگا، ہم آہنگ ہوگا، تو وہ گھر بہترین طریقے سے چلے گا۔ دونوں دیندار ہیں، دونوں مل کر اپنے گھر کو چلانا چاہتے ہیں، لیکن ایک دنیا دار ہے، ایک کی سوچ کچھ اور ہے، دوسری کی سوچ کچھ اور ہے۔ ہم نظریات کو، سوچوں کو، دین کو نہیں دیکھتے، ہم دیکھ رہے ہوتے حسن کو، دیکھ رہے ہوتے ہر بچوں کی شادیاں کرنی ہوں یا بچیوں کی شادیاں کرنی ہوں تو کیا دیکھا جاتا ہے؟ حسب نسب دیکھا جاتا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے، پیسہ دیکھا جاتا ہے، ان کے پاس پیسہ کیا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے حسن کیا ہے، قد کاٹ کیا ہے، سارے اسی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، اس کے نتائج بھی ہمارے سامنے آ رہے ہیں کہ آج کورٹ میں چلے جائیں، سب سے زیادہ کیسز فیملی سسٹم کے ہیں، گھر کے جھگڑوں اور لڑائیوں کے ہیں۔ آج گھروں کے اندر برداشت نہیں ہے، اولاد کا کچھ اور ذہن ہے اور سوچ ہے، ماں باپ کچھ اور سوچ رہے ہوتے ہیں، گھروں کا سسٹم تباہ و برباد ہو گیا قرآن مجید کے ان احکامات کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ایک حبشی باندی تھی، انہوں نے ایک دفعہ کسی بات پر اس کو ڈانٹا، مارا، بعد میں ملامت ہوئی کہ یہ انسان ہے، اس کو مارنا تو نہیں چاہیے تھا، پشیمان ہوئے، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اللہ کے رسول، مجھ سے غلطی ہوگی، میں نے اپنی باندی کو سخت سرزنش کی ہے، اس کو مارا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا اس کا تو پھر اب ازالہ یہی ہے کہ اس کو آزاد کر دو۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول، میں آزاد ہی نہیں کرتا بلکہ اسے آزاد کر کے اس سے نکاح کر لیتا ہوں، اسے اپنے ساتھ ایک آزاد خاتون اور عورت اور وزیر کی حیثیت دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا، چنانچہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے شادی کر لی۔ بعض لوگوں نے اس کو ذرا برا سمجھا کہ یہ تو باندی تھی، باندی کو عرف میں یوں سمجھو کہ ایک کوئی چودھری ہو، بڑے خاندان کا ہو، آوان ہو، میو ہو، اور وہ کسی کمی سے شادی کر لے، کسی چھوٹے خاندان والے سے۔ ایسا آج ہمارے معاشرے میں بڑا مشکل ہوتا ہے، بعض فیملیاں جو ہیں نا وہ چھوٹے خاندان، یا جس کو ہمارے ہاں چھوٹا سمجھا جاتا ہے، اللہ نے حالانکہ یہ خاندان تو محض معرفت کے لیے بنائے تھے، کوئی اونچ نیچ کے لیے نہیں بنائے تھے، جس کو ہم نے اونچ نیچ کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ تو اسی طرح اس معاشرے میں باندی کو کوئی حیثیت نہیں دی جاتی تھی۔ تو بعض صحابہ نے کہا کہ یہ کیا کیا تم نے، شادی کسی آزاد عورت سے کرنی تھی، اس کی اگر شادی کرنی تھی تو کسی مشرک سے کر دیتے، کسی اور سے کر دیتے۔ تو اللہ نے اس سے پہلے اور بھی اس طرح کے کئی واقعات نازل ہوئے، کئی ایک واقعات پیش آئے تھے، تو قرآن نے ان آیات کو نازل کر کے فرما دیا کہ مومن ہو، چاہے باندی ہو لیکن ایماندار ہو، نظریہ اس کا تم سے ہم آہنگ ہو، وہ بہتر ہے اس عورت سے جو آزاد ہے، مالدار ہے، خوبصورت ہے، اس سے وہ بہت بہتر ہے، لیکن نظریہ اس کا تم سے ہم آہنگ ہے، تو وہ تمہارے گھر کے نظام کو چلانے میں تمہارے ساتھ معاون ہوگی، اور اس سے بہترین ایک خاندان وجود میں آئے گا اور بہترین طریقے سے معاشرہ وجود میں آئے گا۔ تو قرآن نے اس حوالے سے یہاں سب سے پہلا حکم نکاح کے حوالے سے واضح کیا ہے۔ آگے اس کے بعد جو نئے مسائل پیش آئیں گے اس حوالے سے اگلی آیات میں قرآن نے ذکر کی شروع کی ہے، اس پر پھر آئندہ درس میں بات کریں گے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔